अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, हफ्ते का पहला दिन आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज है पीर होता है मंडे होता है सोमवार। तो आज हम आपके सामने पीर मंडे सोमवार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क में जितनी सियासी गहमा गहमी होनी थी वो गुज़िश्ता हफ्ते में हो चुकी है। अब ये वाला हफ्ता थोड़ा सा ईजी होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद अगले आने वाले हफ्ते में उसके बाद फिर वही मंडे सोमवार और पीर तीनों चीजें इकट्ठे चलेंगी। एनीवे जनाब, आज आपके सामने कितने मजे की बात है। हम पहले से फ्राइडे से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उससे पहले हम वैसे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा, फिर ये देखना था चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने थे। उसके बाद अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वही करेंगे चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में वो जो वोट कम हुए वो कैसे वोट कम हुए, वो जो कैंसिल किए गए हैं बैलेट पेपर वो कैसे कैंसिल किए गए, तो अब उनकी बातकश जारी है। जी, ये तो चलता रहेगा। और लेकिन फिलहाल जनाब वो लोग जो कि नया मकान बनाना चाहते हैं, नया मकान जब आप बनाने का सोचते हैं ना, तो वैसे ही बंदे के जहन में इतने सारे पैसे आ जाते हैं, और फिर बंदा अपनी जेब को देखता है, आने वाली महंगाई को देखता है, बैंकों में कर्जे की सूरत हाल को देखता है। बंदा कहता है यार ठीक है, किराए पे ही चलते हैं। बंदा कहता है प्लान कैंसिल। लेकिन जनाब आज वो तमाम लोग जो घर बनाने का इरादा रखते हैं और कम बजट में अच्छा और मयारी घर बनाना चाहते हैं, आज के शो में हम उनके हवाले से बहुत ही खास चीज लेके आ रहे हैं। और साथ में शफात आज ये भी सवाल करेंगे कि जो कम बजट में कम पैसों में आपको सस्ता घर मिलेगा, सस्ता टिकाऊ घर मिलेगा, ये कौन से एरिया में आप बना सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं, ये कितने दिनों में बना सकते हैं, और क्या जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है क्या उसके मुताबिक आप तमाम से चीज़ें कर सकेंगे। क्योंकि शफात हम अच्छी बातें तो बता सकते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, लोग कहते हैं भाई आपकी अच्छी बात सुन के हम आगे गए थे और आगे चीज़ों पॉसिबिलिटी नहीं थी, फिर हम क्या करते हैं। तो ये आज बात करेंगे, ये चीज़ें आपके साथ शामिल करेंगे जनाब। बहुत कुछ आज के शो में। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। सख्त मार्केटें शाम 6 बजे बंद करवाने का फैसला। किताब से ही इल्म सीखा जा सकता है। अगर आपको किताब नहीं मिल रही तो घर पर भी मंगवा कर पढ़ सकते हैं। कोयटा में नौजवान ने लाइब्रेरी से घर तक किताब पहुंचाने की सर्विस मुफ्त में शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में कदीम सकाफती घुड़ डांस मेला सजाया गया। पंजाब भर से आए 100 से ज्यादा घोड़ों ने ढोल की थाप पर खूबसूरत रक्स पेश किया। तो तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में 2 मंजिला घर तामीर हो जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद भी है, और इसकी मदद से जो मॉडल हाउस था वो तामीर भी किया जा चुका है। अपना घर वैसे बात हर बंदे का बड़ा ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन जो महंगाई हो गई है उसको देखते हुए ना अब अपना घर का जो ख्वाब है ना वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ऐसे माहौल में ऐसी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जिसमें शहरियों को कम पैसों में अपना घर बनाने का मौका मिल जाए तो जी जनाब, बिल्कुल ये आपने दुरुस्त बात कही। और ख़ास तौर पे जब से गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है, कंस्ट्रक्शन के लिए टैक्स रिलीफ अनाउंस किया है, उसके फ़ौरन बाद जनाब प्रॉपर्टी की कीमतों में ये इजाफा हुआ है। और जैसी प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो लोग जो घर बनाना चाहते थे उनके ख्वाब जो हैं वो ज़रा वो मज़ीद बैकफुट पे चले गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये वेव गुजरने दो, इंशाल्लाह अगर कोई लॉटरी निकली, कोई प्राइज बॉन्ड निकला तो फिर देखेंगे जनाब। लेकिन अब आपको घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े सीमेंट, कंक्रीट, सरिये, इस चीज़ के हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है जनाब। प्री फैब्रिकेटेड हाउस, ये टेक्नोलॉजी आप देखते हैं जनाब यूएस में ऑलरेडी मतलब ज़माना कदीम से मौजूद है। वहाँ पे घर जो हैं उनमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो लकड़ी का होता है, इस वजह से वो घर बड़ी जल्दी तामीर भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी वो बड़े मोबाइल घर होते हैं। आप उनमें कोई रद्दोबदल अगर करना हो, आपने कोई कमरा छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी जनाब अब मेटल शीट्स की सूरत में पाकिस्तान में भी दस्तयाब। बिल्कुल बात। और पाकिस्तान में कोरियन कंपनी ने ये तमाम तो चीज़ें मुतारफ़ कराई हैं, और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मॉडल घर की जो आप देख भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, इसको बिल्ड किया गया है, इसको तामीर किया गया है। बेसिकली ये 4 मरले की जगह है जिस पर आप डबल स्टोरी घर 7 रोज़ में तैयार कर सकते हैं, और इस पर जो पैसों की लागत है वो 30 लाख होगी। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 30 लाख रुपए से भी
कम का खर्चा इसमें आएगा। ईंट, सीमेंट, सरिया, इस घर की तामीर में किसी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है और मेटल शीट से तैयार किया गया ये मुनफरिद घर फायर और अर्थक्वेक प्रूफ भी है। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं माहिर तामीरात खुबैब साहब। हम खुबैब साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। आपने एक कोरियन मॉडल देखा है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी किया है। क्या वाकई जो अभी हम इसके बारे में बता रहे थे, जो फजीले बता रहे थे, क्या ये वाकई ऐसा ही है? वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। ऐसा ही है कि जो ये प्रीफैब टेक्नोलॉजी अभी हमने इंट्रोड्यूस की है, कोरियन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बेसिकली शफात ने भी बात की कि मतलब अमेरिका में ये चीज़ें बहुत पहले से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। तो हमारे यहाँ चूँकि अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें बेसिकली जो सीमेंट और सरिये का जो अमल दखल है वह खाली फाउंडेशन की हद तक होता है कि आप जब फाउंडेशन बनाते हैं उसमें सीमेंट और सरिया यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर आप फैब्रिकेशन खाली साइट पे होती है। सारा घर आपका फैक्ट्री में तैयार शुदा साइट पे पहुंच जाता है और उसको हम खाली फैब्रिकेट करते हैं। सही। खुबैब, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में खैर से अर्थक्वेक्स का तो ठीक है, बहुत तकरीबन 70% मुल्क हमारा फॉल्ट लाइन्स पर है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है इतनी शदीद नोयत के ज़लज़ले इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं आते। बड़े ज़लज़ले कुछ वक्फे के बाद आते हैं, वो तो चले मैनेज हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में बारिश और झक्कड़ चलना ये एक बड़ा मसला है। और फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स को हमने देखा है, झक्कड़ चलता है तो जो टोल प्लाजाज होते हैं पूरे के पूरे उड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात पेट्रोल पंप्स की छतें उड़ जाती हैं। झक्कड़ चलना और आंधी तूफान में ये घर कितने पायदार होते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जितने भी लाइट, चूँकि ये स्ट्रक्चर लाइट वेट होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा मसला यही होता है जो लाइट वेट स्ट्रक्चर होते हैं कि उस पर विंड प्रेशर को वो किस तरीके से सस्टेन करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो मेटल यूज़ हो रहा है ये बेसिकली पोस मैक के नाम से एक प्रोडक्ट है जो कोरियन कंपनी बनाती है। तो उस प्रोडक्ट की ये खासियत है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि जितनी वो लाइट वेट है उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ है। अच्छा। मतलब वो उससे 3-4 गुना वजनी चीज़ जितनी स्ट्रेंथ रखती है। तो वो एक क्योंकि तो खुबैब देखिए, जैसे जब हम मेटल शीट्स के वाले से बात कर रहे होते हैं और अभी जैसे हम वुडन हाउसेस की भी बात कर रहे थे, तो ये उन इलाकों में अमेरिका में भी आप दुनिया के किसी भी कोने में बनाए जाते हैं जहाँ पे सबर्ब ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे जब आपको घर बनाने, वरना बाकी पॉश एरियाज में नहीं तस्वुर किया जाता। टोर्नेडोज जैसे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेटल शीट्स वाले घर हैं सबसे पहले उड़ के जाते हैं। खैर पाकिस्तान में वैसा क्लाइमेट डिफरेंस इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन इसमें ऐसा है ना कि जो इसकी फैब्रिकेशन सिस्टम है वो बहुत प्रिसाइज है। इसका जो नट बोल्ट सिस्टम है, जो फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक जितना है इसका ये फैब्रिकेशन का सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। और इसमें इसका जो सिस्टम है उसके अंदर मतलब जिस तरह हमने बात की कि बारिश का पानी है मतलब या लीकेजेस के इश्यूज नॉर्मली जो भी सीमेंट सरिये से अलावा जो भी सिस्टम में जाते हैं हम तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो उसमें हमने इसके लिए वाटर प्रूफिंग सिस्टम्स भी पूरे बनाए हैं। उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जितने भी उसके सिस्टम इनकॉर्पोरेट किए हैं उन सारों के लिए कम्प्रहेंसिव तरीक़ाकार है और ये इंटरनेशनली ये तरीक़ेकार यूज़ होते हैं। और जो हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए इस पूरे घर को एग्जीक्यूट किया है। तो जो थोड़ा सा ये बताइएगा, हमारे मुल्क में घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से दो बड़े मसाइल होते हैं। नंबर एक, किस इलाके में तामीर किए जा रहे हैं वो घर। जिस इलाके में तामीर किए जाए वो अमूमी तौर पे तस्वर किया जाता है वो कोई ऐसी टाउनशिप होगी जिसके अंदर हमारे पास मुनासिब एरिया हो। नंबर दो, पार्किंग का मसला। तो क्या ऐसे घरों में पार्किंग के इश्यूज के हवाले से कोई पोर्च वगैरह की सहूलत होती है? जी बिल्कुल। जो ये हमने मॉडल हाउस बनाया ये बेसिकली एक सैम्पल हाउस है। इसमें हर चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं की। हमारी जो लोकली यहाँ पे चूँकि जो भी ग्लोबली काम होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या आर्किटेक्चरली देखा जाए तो हर रीजन का अपना एक कल्चर है, अपना एक तरीक़ाकार है घर को यूज़ करने का। जिस तरह ये सारी एमिनिटीज़ हैं, पार्किंग है
یہ ساری چیزیں بھی انکارپوریٹ کی جائیں گی. ابھی سیکنڈ سٹیج میں ہم اس کو اس طرح کا گھر بھی بنائیں گے کہ جو بالکل آپ جج بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ پری فیب گھر ہے. جو نارملی آپ کنونشنل گھر ہوتا ہے اس طریقے کا گھر بھی ہم ابھی بنائیں گے. خبیب یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے, مطلب کتنا عرصہ یہ پائیدار چلے گا, کتنے عرصے بالکل ٹھیک چلے گا, اور ساتھ میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لاگت ایگزیکٹلی کتنی کم آئے گی؟ اس میں ایسا ہے جہاں تک اس کی ڈیوریبلٹی اور لائف کا تعلق ہے تو یہ بیسیکلی تقریباً 50 ایئرز منیمم اس کی لائف ہے, اور اس سے زیادہ یہ سسٹین کرے گا. جو کہ انیشیلی پری فیب گھر انٹرنیشنلی بنے ہیں جو کہ جس ڈیوریشن کے لیے, جس لائف کے لیے ان کو بنایا گیا تھا اس سے زیادہ اس نے سسٹین کیا ہے, اس کو ثابت کیا کہ یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہے. دوسری جو کاسٹ کی بات ہے, کاسٹ میں بیسیکلی اس کو ہم انڈر 3 ملین لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ تقریباً ہمارا تخمینہ یہی ہے کہ 3 ملین کے اندر ہم پورا گھر بنا سکتے ہیں. That's interesting. اگر 3 ملین کے اندر یہ آتا ہے, مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر جیسے نارمل گھر بنائے جاتے ہیں جو کہ سیمنٹ سریے اور اینٹوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں, اگر اس کا آؤٹر اسٹرکچر بنا کے, کیا یہ ممکن ہے کہ جو کمروں کی ڈائمینشنز ہیں وہ پری فیبریکیٹڈ رکھی جائیں تاکہ ضرورت پڑنے پہ ان میں کمی بیشی کی جا سکے؟ ایگزیکٹلی جو گھروں تک, اور بلکہ گھروں کے علاوہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوتی ہیں, اچھا, اس میں اگر آپ آؤٹر پیریفری بنا دیں اور ملٹائی سٹوری بلڈنگ ہو, اس کے اندر اگر آپ ساری پارٹیشننگ آپ پری فیب ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو یہ ممکن ہے بالکل, اور یہ ہو بھی رہا ہے انٹرنیشنلی. دیٹس امیزنگ. اور یہ امید کرتے ہیں جی پاکستان میں جو کنسٹرکشن کلچر ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد تھوڑا بہت تبدیل ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. خبیب خان ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو جناب اگر آپ نے ایک فلیٹ لیا, اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں, تو اپارٹمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو مل جاتا ہے, لیکن اس کے اندر جو آپ نے پارٹیشنز کرنی ہے اگر وہ پری فیبریکیٹڈ کریں تو آپ کا گھر بڑا فلیکسیبل ہوگا. کچن ادھر رکھنا ہے, ادھر سے اٹھا کے ادھر کرنا ہے, اٹس ویری ایزی ناؤ. I think that's an interesting technology. بالکل جواب. لیکن اب دیکھیں گے جو ماڈل ہاؤس بن گیا ہوا ہے, لیکن اصل میں ہم اب تعمیرات کی طرف اس حوالے سے کب جائیں گے؟ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کرونا کیسز کے حوالے سے جو کہ مسلسل بڑھ رہے ہیں, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ کرونا کی جو تیسری ویو ہے, جو تیسری لہر ہے, اس نے پاکستان کو ہٹ کر دیا ہے, اور یہ لہر دن بدن بہت ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. 6% شرح سے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس وائرس کے تشویشناک پھیلاؤ نے خطرے کی بالکل گھنٹی بجا دی ہے. پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مکمل لاک ڈاؤن کا امکان ہے. حکومت پنجاب کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے جو سماجی فاصلے کے لیے پابندیاں جو ہیں وہ ایک بار پھر سے بڑھا دیں. لاہور, گجرات, گجرانوالہ, راولپنڈی, فیصل آباد اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں. اسلام آباد کے 3 سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا ہے. پنجاب کے شہر چیچا وطنی میں مکمل لاک ڈاؤن ہے. پنجاب میں دکانیں شام 6 بجے بند کروائی جائیں گی. ہفتہ اور اتوار کو مکمل دکانیں بند رہیں گی. تقریبات پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. ہوٹلز, ریستوران میں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہے, جبکہ سکولز, سینما ہال, پارکس اور مزارات بھی 2 ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. بالکل شفاعت. اور ملک میں کرونا نے مزید اگر ہم بات کریں تو آج بھی تقریباً 29 افراد جو ہیں وہ جام بحق ہوئے ہیں, اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق فعال کیسز کی تعداد جو ہے وہ 21,121 تک پہنچ گئی ہے. دوسری جانب دوسرے مرحلے میں سینئر شہریوں کو ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے بھی ویکسین لگوا لی اور حکومتی انتظامات کو قابل تعریف بھی قرار دیا ہے. پیرنٹس کو ابھی ویکسینیشن کے لیے ایکسپو سینٹر لے کے آیا ہوں. جسٹ واکڈ ان, مائی پیرنٹس آر بوتھ 65 پلس. یہاں پہ آ کے میں بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں. مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ پاکستان میں آ چکے ہوئے ویکسینیشن سینٹر پہ آئے ہیں. میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں ایکسپو سینٹر میں, جہاں کووڈ کے ٹیکے لگ رہے ہیں. بڑے قاعدے اور سلیقے سے یہاں یہ سارا انتظام کیا ہے. بہت اچھا اہتمام کیا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب ہم ٹیکہ لگوا کے میں اور بشرا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. آدھا گھنٹہ ہم نے یہاں انتظار کرنا ہے. یہ دیکھیں گے کہ ہماری طبیعت کو کچھ منفی اثر تو نہیں ہے. کوئی منفی اثر نہیں ہے. بہت ضروری ہے یہ ٹیکہ کرانا, اور 60 سال سے اوپر جو ہے ان کو یہ ٹیکہ ابھی جلد از جلد کروانا چاہیے. بھی زبردست. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی تھوڑی بہت ہمت آپ لوگوں نے بندھائی ہوگی جب لوگ دیکھتے کہ جو ان کے فیوریٹ پالیٹیشینس نے جب انجیکشن وہ انہوں نے بھی جب ویکسین لگوا لی, تو آئی ایم شیور آپ لوگ بھی لگوائیں. لاہور میں تو شفاعت کافی زیادہ فیسلٹی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ واک ان آپ کر سکتے ہیں لاہور ایکسپو سینٹر میں, اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کا نمبر آیا ہو یا نہ ہوا وہاں پہ جائیں, اور ود ان 10 to 15 منٹس جو ہے وہ آپ کو ویکسین بھی لگوا دی جائے گی. تو اس لیے پلیز
آپ تمام تو لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو, اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو ضرور ویکسین لگوائیں کرونا. جی جناب, ویکسین بڑی ضروری ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوشید حامد صاحبہ, سیکرٹری صحت ہے جناب, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا جی کہ یہ مثبت کیسز کی شرح جو ہے یہ واپس 6.5% تک پہنچ گئی ہے, تو یہ بتا رہی ہے کہ ہم تھرڈ ویو میں داخل بھی ہو چکے ہیں اور تھرڈ ویو گزشتہ ویوز کی طرح ہی شدید ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ بالکل, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر یہ شرح جو 3% کے قریب پہنچ گئی ہوئی تھی, یہ دوبارہ سے تقریباً دگنی ہو گئی ہے اور اس میں آئے دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے اور اس کو صرف اسی صورت میں ہم اس کے اوپر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے پھیلاؤ کو, اگر عوام تعاون کرے. اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عوام جو حکومت کی طرف سے SOPs ایشو کیے گئے ہیں جن کے اندر ماسک کا استعمال ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, یہ 3 چیزیں اشد ضرورت ہیں. اگر عوام تعاون کرے گی اور بڑی پبلک گیدرنگز کو اوائڈ کرے گی, بند اسپیسز کو اوائڈ کریں گے, اور جس طرح سے حکومت نے SOPs دی ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر ایک فکس تعداد سے زیادہ لوگ موجود نہ ہوں ایک وقت پر, تو یہ واحد صورت ہے کہ جس کی وجہ سے اس وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے, مگر یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ صحیح بات کی ہے کہ تمام تو چیزیں جو یہ عوام کے تعاون کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جو وائرس کی نئی ٹائپ آئی ہے یہ برطانیہ سے آئی ہے, یہ کتنی مختلف ہے, کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں جی, یہ UK ویریئنٹ جو آیا اس وقت پاکستان میں, اور اس کی موجودگی جو ہے وہ بڑے شہروں میں ہمیں ان کا مل گیا ہے کہ یہ بڑے شہروں میں موجود ہے اس وقت یہ وائرس. اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے, گو کہ بیماری کی نوعیت اتنی سنگین نہیں ہوتی جتنا پہلے, اس سے زیادہ سنگین نہیں ہے, پر چونکہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے, اس سے مریض بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں اس وبا کا, اس وجہ سے پھر اسی تناسب سے سیریس پیشنٹس کی تعداد بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. مگر یہ بہت اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, اس لیے ہمیں پہلے سے بھی زیادہ حفاظتی تدابیر کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی یہ سب سے بڑا ہے کہ جی پازیٹیوٹی ریشو بہت زیادہ ہے اور پہلے سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ بھی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ صورتحال اتنی ایگریسو نہیں ہے, تو یہ تو پتہ چلے گا کہ اسپتالوں کی صورتحال کیا ہے, اسپتالوں میں جو کیسز بڑھنے کی شرح ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے جی, جس وقت پہلی لہر آئی تھی, پہلی دفعہ کرونا آیا تھا, اس دن سے ہی حکومت نے اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے تھے, جس کے اندر 2500 آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ سسٹم میں ڈالے گئے تھے. وینٹیلیٹرز کی تعداد تمام ہاسپٹلز میں جہاں پر بھی کرونا پیشنٹس موجود تھے وہاں پر ان میں اضافہ کیا گیا تھا. تو وہ ساری تیاریاں ہماری موجود ہیں, ہمارے پاس وافر انتظامات موجود ہیں. گو کہ ابھی ہم اپنے اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہاسپٹل میں جگہ نہ ہو, مگر ایک اضافہ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, مگر ابھی تک جو انتظامات ہاسپٹلس میں ہیں وہ اس وقت جتنی تعداد ہے اس کے لیے کافی ہیں. چلیں, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اسپتالوں میں جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو. اور دیکھیں جو سچویشن ہے وہ تبھی تک کنٹرول میں رہے گی جب تک آپ, میں, شفاعت, ہم تمام تو لوگ جو ہے نا ہم تعاون کریں گے. اور ہمیں جو تعاون بھی کرنا ہے وہ ہمیں کسی کو فیور نہیں دینی, ہم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے, اپنے ماں باپ کی زندگی بچانے کے لیے, اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے. تھوڑا سا اور احتیاط کر لیں. ہم ہو سکتا ہے ہم بھی نیوزی لینڈ کی طرح, نیوزی لینڈ کی مثال کیوں لیں, گلگت بلتستان شفاعت, وہاں پہ نیا کیس کوئی رپورٹ نہیں ہو رہا, ہو سکتا ہے ہماری مثال بھی ویسے ہو جائے. ہو سکتا ہے جی, بالکل ہو سکتا ہے, اور کوشش کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر کے لیے ایک اور بڑا اعزاز. امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر میوش مارٹن کی کرونا سے متعلق تحقیق کو نامور امریکی میڈیکل میگزین جس کا نام ہے جرنل آف میڈیکل وائرولوجی میں اس کو شائع کیا گیا ہے. اور اس تحقیق کے مطابق جو موٹے افراد ہیں شفاعت, ان کو کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے. جی جناب, یہ ایک بڑی دلچسپ تحقیق ہے کہ اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے تو پھر آپ کو کرونا کا خطرہ زیادہ ہے. اور یہ تحقیق ہے جناب ڈاکٹر میوش مارٹن کی, جنہوں نے 7 بین الاقوامی تحقیقی منصوبوں میں شرکت کی ہے, اور انہوں نے کرونا وائرس میں
امراض قلب، شوگر اور موٹاپے میں مبتلا لوگوں پر اثرات جیسے اہم موضوعات شامل کیے ہیں۔ ریسرچ میں معلوم ہوا ہے کہ 100 سال پرانا وائرس ہے جو دوبارہ آیا ہے، اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی ریسرچ وبا سے بچاؤ اور تدارک کا حل تلاش کرنے تک جاری رہے گی۔ 100 سال پرانا وائرس، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں ہسپانوی فلو کی، اسپینش فلو کی بات کر رہے ہیں جناب۔ یہ فلو کا وائرس ہے، میوٹیٹ کرتے کرتے بیچ میں وہ سارس بن گیا، بیچ میں برڈ فلو بن گیا، بیچ میں سوائن فلو بن گیا، پھر فائنلی جناب مرس بن گیا، مرس 2 بن گیا، اور اس کے بعد سارس 2 میں کنورٹ ہوا ہے which is the modern coronavirus. And million of people died because of that virus. خیر جی، اسی والے سے بات کریں گے، ڈاکٹر میوش مارٹن موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کا نام جناب اس امریکی جریدے میں آیا ہے۔ سو یہ جو آپ کی ریسرچ ہے جو کہ ایک حالیہ میگزین میں بھی شائع ہوئی ہے، یہ بڑی جو اس میں حقائق سامنے آئے ہیں بڑے حیران کن ہیں۔ پلیز ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسی باتیں آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دیکھیں، جو امریکہ میں تحقیق ہوئی جس میں میں نے حصہ لیا، دس واز مائی فرسٹ پروجیکٹ، تو اس میں بیسکلی یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار تھے اور ان کو کووڈ-19 ہوا تو ان میں ہاسپٹلائزیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی تھیں، وہ لوگ آئی سی یو میں زیادہ جا رہے تھے، وہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ زیادہ جا رہے تھے، اور ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے جس کو مورٹیلٹی ریٹ بھی کہتے ہیں، وہ کافی جو ہے وہ it was significantly high as compared to those people who were not obese یا جو موٹاپے کا شکار نہیں تھے۔ تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ فائنڈنگ آئی ہمارے پروجیکٹ کے رزلٹ میں، اور اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ آگے WHO میں بھی گئیں، اور میرا یہ جو پروجیکٹ تھا it became a part of public health emergency COVID-19 initiative in the United States of اس حوالے سے America. بتائیے گا، جیسے آپ نے اپنی ریسرچ میں کہا ہے کہ یہ وائرس پرانا وائرس ہے، 100 سال پرانا وائرس ہے، ایک بار پھر سے یہ سامنے آیا ہے اور مزید میوٹیٹ ہو کے آیا ہے۔ تو جو اسپینش فلو کی اگر بات کریں تو وہ تو 1920 میں شروع ہوا اور 1925 تک موجود رہا، اور اس دوران تقریباً 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ اس وائرس کی کیا صورتحال ہے اور کب تک ہم اس سے نکل سکیں گے؟ دیکھیں، یہ وائرس جو ہے 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ آیا ہے۔ جو 100 سال پہلے تھا پینڈیمک، وہ اسپینش فلو کا تھا، جسے انفلوئنزا بھی کہتے ہیں، 1918 میں وہ آیا تھا۔ تو یہ وائرس 2020 میں اس کا پینڈیمک US میں ڈکلیئر ہوا، اور ویسے یہ آیا چائنا میں 2019 میں تھا۔ تو اس پہ یہ ہے کہ فوراً جیسے ہی یہ آیا تھا، اس پہ ریسرچز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھیں کہ یہ وائرس کیا ہے، یہ باڈی پہ کیسے ایکٹ کرتا ہے، امیجیٹ شارٹ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں، لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں، اور اس کو روکنے کا فی الحال جو موسٹ امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں، خاص طور پہ جن کنٹریز میں ابھی ویکسین نہیں آئی۔ تو ہم سب سے پہلے تو اب یہ کہ ہم نے ریسرچز کی اور ویکسین جو ہے وہ نکال لی، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ویکسین تو ہے، لیکن ابھی ویکسین عام لوگوں کو اس طرح سے ملنا شروع نہیں ہوئی۔ ابھی ویکسین جو ہے وہ کم کوانٹٹی میں، اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جو عام لوگوں کو مل سکے۔ تو ایک سرٹن گروپ آف پیپل ہے ہو آر فرسٹ لائنرز اور اولڈ ایج گروپ جن کو پہلے ویکسین مل رہی ہے، تاکہ ہرڈ امیونٹی آئے کمیونٹیز میں، اور یہ پینڈیمک کو روکا جائے۔ لیکن فی الحال جن لوگوں کو ویکسین نہیں ملی، ابھی بھی ان کے لیے بیسٹ جو ہے طریقہ اس پینڈیمک کو روکنے کا یہی ہے کہ وہ ماسک لگائیں، اور ماسک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا لیں جس سے آپ اپنے فیس ڈاکٹر کو صاحب، cover ماسک کی تو بہت اہمیت ہے، نیو نارمل تو ہماری زندگی کی طرح سے پارٹ بن گیا۔ لیکن ابھی جو آپ ویکسین کی بات کری تھی، بہت سارے ممالک میں ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے، اور 2 ڈوزز لگ رہی ہیں۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ 2 ڈوزز انف ہوں گی، یا پھر آپ کو ہر سال جو ہے یہ 2 ڈوزز اب کورونا ویکسین کی لگوانی ہوں گی؟ دیکھیں، یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ لوگ یہ بہت پوچھ رہے ہیں کہ یہ بس 2 ڈوز تو لگ رہے ہیں، جس طرح امریکہ میں فائزر موڈرنا کے 2 ڈوز لگ چکے ہیں اب تک کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ اسٹل پروسیس میں ہیں۔ جانسنز کا ایک سنگل ڈوز ویکسین ہے جو کہ آنے والی ہے۔ تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی دا امیونٹی ول لاسٹ
for several years. لیکن ابھی یہ باتیں ان پہ کام ہو رہا ہے کہ اور ابھی چیزیں ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں کہ کتنی دیر جو ہے یہ کام کرے گی, یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ میوٹنٹ اور ریزسٹنٹ اسٹرینز بھی آ چکے ہیں تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید بوسٹر ڈوز بھی لگے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر اسٹل انڈر کنسیڈریشن, اور ان پہ کام ابھی ہو رہا ہے, ان پہ ریسرچ مزید ہو رہی ہے, اور چیزیں the things will become more clear in the near future. بہت بہت شکریہ. بھاوش ہمارے ساتھ موجود تھی, بتا رہی تھی کہ جناب ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے, کوئی ابھی ریسرچ سامنے نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ ایک دفعہ ویکسین لگوانے کے بعد آپ جو ہے نا فل چارج ہو جائیں گے اور 1 سال تک آپ کی بیٹری چلے گی, لائف لانگ چلے گی. یہ بعد میں فیصلہ ہونا. بالکل. بات آلسو یہ بھی تو کہا جا رہا تھا کہ جو ویکسین لگ رہی ہے یہ آپ کو 6 منتھس تک کی پروٹیکشن دے گی. یہ بھی تو بات نہیں پتا, اب یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کو لگ رہی ہے, کسی ویکسین لگنے کے بعد کیا سچویشن ہوگی. اینی وے جناب, یہ تو کورونا کی بات ہے, یہ تو چلتی رہے گی جناب, اور ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے رہیں گے. فی الحال آپ کو ایک اچھی خبر سے آگاہ کرتے ہیں. اچھی خبر مطلب اس طرح سے ہے کہ ذرا تھوڑا سا آپ کو فیل گڈ ہوگا اس خبر کے سننے کے بعد. جناب بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں لائبریریز نہیں ہیں, اور خاص طور پہ جو لائبریریز ہیں بھی وہ سینٹرل لائبریریز ہیں, تو وہ عام عوام کا جو ریزیڈنس کا علاقہ ہے نا اس سے کافی دور ہے. تو کوئٹہ میں جناب ایسی کچھ سچویشن ہے, اور وہاں کے نوجوانوں نے لائبریری سے گھر تک کتاب پہنچانے کی ایک سروس شروع کی ہے. منظور احمد ہمارے نمائندے اس حوالے سے میں بتا رہے ہیں. کوئٹہ میں سریاب کی رہائشی 20 نوجوانوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے 2 سال قبل لوڈ کاریز میں اسپتال کے لیے بنائی گئی خالی سرکاری عمارت میں لائبریری قائم کی اور اسے کارآمد بنایا. اب اسی لائبریری سے بلا معاوضہ گھروں میں لوگوں کو کتابیں پہنچانے کا اپنی مثال آپ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. نوید احمد کے مطابق شہر میں جس علاقے سے لوگ کتاب منگواتے ہیں وہ اور ان کے دوست اپنی ذاتی موٹر سائیکلوں پر انہیں پہنچا دیتے ہیں. ہم 10 لوگ ہیں جو والنٹرلی کام کرتے ہیں, اور سب ہی اسٹوڈنٹ ہیں. ہم لوگ اپنے جیب سے ہی فیول جو چندہ کرتے ہیں, ایک مخصوص رقم ہوتی ہے, اس کے ذریعے ہم اپنے فیول کا یہ خرچہ خود ہی اپنی جیب خرچی سے ہی ادا کرتے ہیں. امجد علی واصف وہ نوجوان ہے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. امجد کے مطابق پروگرام کا نام ریڈر زون سریاب ہے. وہ اور ان کے 10 دیگر طالب علم دوست اپنی جیب خرچ سے یہ چلا رہے ہیں, جس کا مقصد ان لوگوں کو مطالعے کا موقع فراہم کرنا ہے جو لائبریری نہیں آ سکتے. اب تک ان کے نیٹ ورک میں 200 ایسے لوگ آ گئے ہیں جو باقاعدگی سے کتاب منگواتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے لوگ آتے ہیں جو غریب غربا ہے اور کام وغیرہ کے لیے مصروف ہوتے ہیں. سو ان میں ایسے افراد بھی ہیں جو سبزی فروش ہوتے ہیں, گیریج والے ہوتے ہیں, وہ ہم سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے. ریڈر زون کے سوشل میڈیا پر پیجز بنائے گئے ہیں. لوگ دستیاب کتاب دیکھ کر فون کر کے منگوا سکتے ہیں. کتاب 25 دن کے اندر واپس لی جاتی ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کو دوبارہ کتاب فراہم نہیں کی جاتی. عام تاثر ہے کہ کسی کو مطالعے کے لیے کتاب دینے والا سب سے بڑا بیوقوف ہے, لیکن یہ نوجوان بیوقوف نہیں. کہتے ہیں جس طرح کتاب پہنچاتے ہیں اسی طرح وصول بھی کر لیتے ہیں. کیمرہ مین ابیب اللہ قلندرانی کے ساتھ منظور احمد, ARY نیوز, کوئٹہ. گڈ جاب گائز, بہت اعلیٰ, زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اور بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں کتاب دوست لوگوں کی قدر کرنا, اور یہ لوگ صحیح قدر کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں, اور اب ذرا نظر ڈالتے ہیں سیاسی میدان کے. بالکل شفاعت, اپوزیشن اب تک سینٹ الیکشن کے سرپرائز سے باہر نہیں آئی تھی, اور وزیر دفاع پرویز خٹک کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن جماعتوں نے ایک دوسرے سے بدلہ لیا ہے. پی ڈی ایم نے مولانا کو مسترد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی اب کوئی جگہ نہیں رہی. کیا کہنا تھا پرویز خٹک صاحب کا, آپ کو سنواتے ہیں. مولانا کو تو فارغ کر دیا, اس کو عقل آ جانی چاہیے کہ صدارت چھوڑ دے. اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کل یہ دھرنے کے لائیں گے اور آدھے راستے میں چھوڑ جائیں گے. وہ ووٹ جو دینے تھے مولانا صاحب کا ادھر ان کو ڈش کیا. یہ بڑے مزدار گیم ہوا, سب نے ایک دوسرے سے بدلے لیے. تو مجھے تو بڑا مزہ آیا اس کا کہ یہ کھیل بڑا مزدار آگے بھی چلے گا, اور یہ اسی طرح ایک دوسرے کو ماریں گے اور ہم تماشا دیکھیں گے. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ممبران نے ووٹ جان بوجھ کر خراب کیے. کیا کہا انہوں نے, سنواتے ہیں آپ کو. جو ٹپے غلط لگائے ہیں, اس سے غلطی ہوئی ہے کہ جان بوجھ کے لگائے ہیں. جان بوجھ کے لگائے ہیں, وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے, اور پھر ثابت ہو گیا ڈپٹی چیئرمین کے اس ووٹ میں کہ وہی ووٹ اس کو نہیں پڑے, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر اختلافات تھے. ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے لیے کہ آئے سب مل کے بیٹھے قانون میں ہم چینجز لائیں اور ہم ایسا قانون بنائیں
کہ جس کی وجہ سے سب کو پتا ہو کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے، اس کے لیے بھی تیار نہیں، اور جب آپ کو تکلیف ہوئی تو ابھی آپ چیخیں مار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بالکل آپ جہاں جانا چاہتے جا سکتے ہیں۔ آج اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ قانون چینج کرتے ہیں، آپ کے مشورے سے ہوگا، آپ قانون لے کے آئے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ قانون لائیں گے تاکہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے راستے ممکن ہو سکے۔ ادھر پی ڈی ایم نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہے، ریکارڈ مانگا تو کرونا کی آڑ میں پارلیمنٹ کو سیل کر دیا گیا، خطرہ ہے پارلیمنٹ کا ریکارڈ روم کو آگ لگ سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہے۔ ہم نے آج سی سی ٹی وی کیمرے کا مطالبہ کیا، کرونا کی آڑ میں پارلیمنٹ بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا ہے، خطرہ ہے کہ پارلیمنٹ بلڈنگ کو کسی بھی وقت جو ہے اس کے ریکارڈ روم کو آگ لگ سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جناب کہ سینٹ میں جو ووٹ مسترد ہوئے، یہ چیلنج کا ہوگا معاملہ۔ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بابر امان صاحب نے اس حوالے سے اپنی رائے دی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 60 دیکھ لیجئے اور آئین کا آرٹیکل 69 دیکھ لیجئے۔ کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہاؤس کے اندر ہوتی ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاؤس کے اندر جو پروسیڈنگز بھی ہاؤس کر رہا ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ رولنگ کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا، رولنگ کی روح سے ہی انتخاب اس کا ڈیکلریشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے، اور نیب کے مطابق مریم نواز ضمانت کی رعایت کو غلط استعمال کرتے ہوئے اداروں کے خلاف تقریریں اور عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود چودھری شوگر ملز کیس کی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی۔ ادھر جاوید لطیف کے متنازع بیان پر مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے جاوید لطیف کو شطرنج کا مہرہ قرار دے دیا۔ کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یہ جو نعرہ تھا پاکستان کھپے، یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے، اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے۔ جاوید لطیف کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ایک شطرنج کا مہرہ ہے۔ اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں۔ سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور، لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں۔ وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، جو یہاں پہ ہیں ان کو شاید ہم لندن نہیں جانے دیں گے۔ فواد چودھری کا بیان آپ نے سنا، اس حوالے سے بات کریں گے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو شامل ہے گفتگو میں۔ لیکن شفاعت اس سے پہلے ہم بات کریں گے کیونکہ آج ایک اہم مقدمے کی سماعت ہے، تو ہمارے رپورٹر عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عابد، آج کے دن کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل جی، آج نیب کی جانب سے چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت خارج کرنے کے لیے جو درخواست ہے اس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کرے گا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جو آج نیب کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ نیب کا یہ موقف اختیار کیا گیا نیب کی جانب سے کہ مریم نواز کو 31 اکتوبر 2019 کو جب بیل دی گئی تھی تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے بڑی واضح احکامات اور ہدایات جاری کی تھی کہ وہ چودھری شوگر ملز میں دیگر جو تحقیقات ہے اس میں مکمل طور پر تعاون کریں اور کسی بھی قانونی کارروائی میں رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ مگر نیب کا یہ کہنا تھا کہ جب مریم نواز کو نوٹس جاری کیا گیا تھا چودھری شوگر ملز کے حوالے سے کچھ دستاویزات ان سے مانگی گئی تھی، تو انہوں نے نہ صرف وہ دستاویزات دینے سے انکار کر دیا تھا بلکہ جب ان کو طلب کیا گیا تو ایک پورے جتھے اور ہجوم کے ہمراہ نیب کے آفس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ اپنی ضمانت کے جو ایک رعایت ہے اس کو غیر قانونی اور غلط استعمال کر رہی ہیں۔ مختلف جو قومی ادارے ہمارے ریاستی ادارے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور عوام میں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ جیسے ان کے خلاف جو یہ کیسز ہیں وہ قانونی نہیں ہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں۔ نیب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ابھی بہت ساری تحقیقات اور دستاویزات نیب سے مریم سے ان کا حصول باقی ہے، لہٰذا اب نیب کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے اس ضمانت جو لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں مریم کو دی تھی اسے منسوخ کرائے اور پھر جو ہے اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس سرفراز ڈوگر کر رہے ہیں وہ آج نیب کی درخواست پر سماعت کرے گا، اور جو روٹین ہے اس کے مطابق تو یہ کہ آج نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت اب مریم کی اس ضمانت کو اس کیس کے بعد منسوخ کرتی ہے یا نیب کی یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جاوید خان، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے، بتا رہے تھے کہ یہ تو فیصلہ آج نوٹس جاری ہونے کے بعد ہوگا
کہ جب پتہ چلے گا کہ جناب ضمانت رہتی ہے منسوخ ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائن کر چکے ہیں ہمیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں نے ایک دوسرے سے بدلہ لیا, سکور سیٹل کیا. اسد کیسر کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ووٹ خراب کیے گئے. آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. کوئی ایسی بات جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے درمیان نہیں ہے. ہمیں چیئرمین کا ووٹ جو ہے وہ 49 ہمارے ووٹ تھے, اور 49 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو, جو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے چیئرمین کو, ان کو ملے ہیں. جہاں تک 7 ووٹوں کے نام کے اوپر مہر لگانے کا معاملہ ہے, اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے. کوئی کسی نے ووٹ جو ہے وہ خراب نہیں کیا, بلکہ وہ ٹیم جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کو مینیج کر رہی تھی, اور تمام سینیٹرز کو, اور خاص طور پہ جو سینیٹرز پہلی دفعہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہے تھے بطور سینیٹر, نیولی الیکٹڈ تھے, انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس ٹیم سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ اس ٹیم کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس باکس میں جہاں پہ امیدوار کا نام ہے وہاں پہ کسی جگہ بھی مہر لگائی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ان کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ مہر لگائی. اور یہ معاملہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اب اس کو انہوں نے عدالت سے بھی اس حوالے سے رجوع بھی کر لیا. لیکن یہ بتائے گا کہ ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ ویک ہو گئی ہے, تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں آپس میں جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے تمام جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. دیکھیں, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ جب بھی سربراہی میٹنگ ہوتی ہے, ہر کسی کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے. اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنا جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہوتا, لیکن یہ طے ہے کہ اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عمل ہوا ہے, اور اب بھی جو فیصلے ہوں گے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, اتفاق رائے کے ساتھ ہوں گے, اور تمام پارٹی جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں گی. اس لیے اختلاف کے پیدا ہونے یا اختلاف کے نقصان پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رانا صاحب جو صورتحال بیان کر رہے ہیں وہ کسی دیگر نوعیت کی ہے, جو حکومت بیان کر رہی ہے وہ کسی دیگر نوعیت کی ہے. اب اللہ کرے اس سے کوئی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا نہ ہو. آج ویسے مریم نواز کیس کی سماعت بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے, اس حوالے سے بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے ضمانت منسوخ ہو جائے گی؟ دیکھیں, نیب کی جو درخواست ہے وہ بہت ہی قابل اعتراض ہے. نیب نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف بات کر رہی ہیں. اچھا, اداروں کے خلاف اگر فرض کریں انہوں نے کوئی بات کی بھی ہے تو نیب جو ہے یہ کون ہوتا ہے اس چیز کو جو ہے وہ آبجیکٹ کرنے والا؟ صحیح. نیب کا کام صرف جو ہے وہ نیب آرڈیننس کے تحت جو اس کی جورسڈکشن بنتی ہے اس کے تحت کام کرنا ہے. صحیح. بھلے وہ میرٹ پہ کرے یا بھلے کسی کی خوشنودی کے لیے کرے اور پولیٹیکل انجینئرنگ. بہت بہت شکریہ جی. رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب موجود تھے اور کہہ رہے تھے جناب نیب کا دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کرے. خواتین حضرات, یہ صورتحال جو پولیٹیکل ہے یہ تو چلتی رہے گی. فی الحال معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ہیڈ لائن سنا دی. بالکل چپا دیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. خواتین و حضرات, بات کریں گے کراچی کی. کراچی کی جناب بات تو اس کو کہا جاتا ہے نا عروس البلاد. یہ شہر ایسا ہے کہ جو شہروں میں ایک دلہن کہا جاتا ہے, لیکن اس کی سڑکیں دیکھیں تو ماشاءاللہ جو اس میں ٹپ کڑبے ہیں, آپ کو ڈیزرٹ سفاری کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, اور ماشاءاللہ جو دھول مٹی ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے. لیکن جب آپ ڈیزرٹ سفاری پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں نا وہ ہیں لینڈ کروزرز, تو وہ ٹپ کھڑبے آپ کو فیل نہیں ہوتے. یہاں پہ ہمارے ہر ایک کے پاس لینڈ کروزر ہے نہیں. یہاں پہ جب اپنی بائکس والے لے کے, اپنے رکشے والے لے کے, اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کے جب انہی سڑکوں سے گزرتے ہیں تو ان ٹپ کھڑبوں کی وجہ سے نا بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں, گاڑیوں کو بھی ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اور
انہی ٹپ کھڑیبوں کی وجہ سے, انہی ناہموار سڑکوں کی وجہ سے, گھروں سے بھرپور سڑکوں کی وجہ سے واردات بھی ہوتی ہیں, مگنگ کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوگوں نے سپاٹس بنائے ہوتے ہیں کہ جی جہاں سب سے زیادہ سڑک ٹوٹی ہوئی نا وہاں کھڑے ہو کے رات کو لوٹ. ایک اور بڑی عجیب بات ہے نا, سیدھی سڑک ہے, اس کے اوپر اتنا بڑا گٹر کا ڈھکن آیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے بائکر جو ہیں وہ رات کو تھوڑا سا کام کر لیں, وہ اتنے انہوں نے لیول کرنے کی کوشش کی, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ روز میرا آنا جانا وہاں سے ہوتا ہے, لیکن شروع میں یوں میں جاتی تھی, لگتا تھا ریس لگی ہوئی میری. بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی اسی طرح ہی ہے, اور وہ جو گٹر کے ڈھکن ہے نا ان سے بائکرز ٹکراتے ہیں اور حادثات ہوتے ہیں. ان حوالوں سے بھی بات کریں گے جناب, اور ساتھ ہی کسان جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. اس حوالے سے بھی آج شو میں بات چیت ہوگی, سب چیزوں پر نظر ڈالیں گے, مگر سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹاپ سٹوریز. کراچی کے علاقے ضلع وسطی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار, جگہ جگہ گڑھوں کی بھرمار, ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے. کھاد, بجلی, ڈیزل مہنگا ہوا, کسان پریشان ہو گئے. ٹریکٹرز کو احتجاج کے ٹریک پر لے آئے, 31 مارچ کو ٹریکٹر مارچ کا اعلان کر دیا. گروی اور انگلش گانے سے شہرت پانے والی جسٹن گرلز آج ہوں گی باخبر سویرا کی مہمان. نارووال میں انوکھی بارات ہوئی, جہاں نوٹوں کی برسات ہوئی, باراتی نوٹ لوٹتے رہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب بدحال شہر کراچی کی. کراچی جناب ویسے تو ماشاءاللہ پاکستان کا ریونیو ہب ہے, لیکن جب شہر کراچی کے مسائل کی بات ہوتی ہے تو باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کس نوعیت کے مسائل ہیں اور یہ کتنے شدید مسائل ہیں, لوگ کیسے رہ رہے ہیں اس شہر میں. جناب کیا نکاسی آپ کی بات کریں, کیا شہر کے پانی کی فراہمی کی بات کریں, کیا کچرے کی بات کریں, کیا کچرے کی بات کریں, وہ تو ہے ہی. شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ کراچی کے شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہیں, کیونکہ ان پہ گڑھے کھڈے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ بائکرز کے لیے, شہریوں کے لیے, گاڑی والوں کے لیے, سبھی کے لیے یہ جو سڑکیں ہیں یہ بڑا عذاب بن رہی ہیں. بالکل شفاعت, ضلع وسطی میں بھی صورتحال بالکل ایسی ہے جس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین. جی صلاح الدین. تابحال سڑکیں اور سیبریج کا نظام کی وجہ سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کون سی ایسی گلی, کون سا ایسا سڑک نہیں کہ جو کھنڈر میں تبدیل نہ ہوئی ہے. اپنی منہ بولتا ثبوت ہے, یہ مین سڑک ہے جو ضلع وسطی کے علاقے کا یہ روڈ ہے اور سائیڈ ایریا کو ٹچ کرتا ہے. کہ دو بڑی اہم روڈ سے, لیکن ان کا برا حال ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. پورا شہر کا برا حال ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے شہر, حادثات بھی ہو رہے. کیا پریشانی آنے جانے والے کو اتنی تکلیف ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. سڑکیں ٹوٹی, حادثات ہو رہے ہیں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے. مطلب اس روڈ کا تو مجھے لگ رہا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی بیچ میں یہ ٹوٹ بھی گیا تھا بارشوں میں, انہوں نے اوپر سے ریپیئرنگ کر کے چلے گئے, اس کے بعد پھر دوبارہ وہی حال ہے. سڑکیں بننی چاہیے, سیوریج کا کام ہونا چاہیے, گلیوں میں سڑکیں ہونی چاہیے. یہ کہ جو ہے صوبائی حکومتوں کا کام ہے, پیسہ وفاق دیتی ہے نہیں دیتی, وہ کہاں جاتا ہے, کون کرے گا. ہم عوام تو نہیں کر سکتے نا, ہم سے تو ٹیکس لے رہے ہیں, بجلی میں بڑھا رہے ہیں, دے رہے ہیں, سوئی گیس میں پیسہ بڑھ رہے ہیں, دے رہے ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے یہ. جی بالکل, یہاں ہم نے دیکھا کہ شہر کا بہت برا حال ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کھنڈر بنی ہیں, حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کیا کہیں گے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی پرسان حال ہے شہر کا؟ یہ ابھی سے نہیں ہے, کافی ٹائم سے ہے. اور سڑکیں تو کھنڈر ہی ہے نا, اس کا تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں اس ملک کا. حادثات بہت ہوتے ہیں. میری گاڑی خود خراب ہو جاتی ہے, میں گاڑی بالکل وہاں سے گھما کے لے کے جاتا ہوں, جبکہ مجھے چورنگی سے جانا ہوتا ہے, لیکن میں گاڑی پہ نہیں آتا تو بائک پہ جاتا ہوں میں ادھر سے. اب بالکل یہ منظر, یہ مناظر صرف ایک جگہ کے نہیں ہیں, یہ پورے شہر کا یہی حال ہے. بعض علاقوں میں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, کھنڈر میں تبدیل ہوئی ہوئی ہیں, جبکہ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. سڑکیں ٹوٹے ہونے کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وقار مہدی صاحب, جو کہ معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اور پیپلز پارٹی کے سندھ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ساتھ ہی جناب پاک زمین کے پاک زمین پارٹی کے وائس چیئرمین ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا میں. وقار مہدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے
सर सूरत-ए-हाल देख रहे हैं किस नौयत की सूरत-ए-हाल है। कराची के सिर्फ एक ज़िला बस्ती की सूरत-ए-हाल को छोड़े पूरे कराची में बिलअमूम ये सूरत-ए-हाल है। सीवरेज की लाइनें नीचे मौजूद हैं, वो खस्ता हाल है, पानी की लाइनें मौजूद हैं, जंग आलूद हैं, सड़क ऊपर डलती है, हर थोड़े दिन बाद वो पानी की लाइनें लीक होती हैं, वो सीवरेज का निज़ाम ब्लॉक होता है और दोबारा पानी सड़कों पर आता है और अपने साथ नई तामीर करदा सड़कों को बहा ले जाता है। क्या प्लान है इस सारी सूरत-ए-हाल को मैनेज करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट ने ये 30 अगस्त के बाद ये निज़ाम जो है टेक ओवर किया था तमाम DMCs का और KMCs का, और बिलखुसूस ज़िला बस्ती जो है कराची शहर का एक बहुत बड़ा ज़िला है। और यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल रही माजी में 4 साल तक मुंतखब DMC यहाँ रही, और उसमें आप सूरत-ए-हाल यहाँ देख सकते हैं क्या सूरत-ए-हाल रही। अरशद वोरा साहब तशरीफ फरमाए, डिप्टी मेयर रहे कराची के, इनको भी सारी सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा बखूबी होगा। और अगर आप देखें कि पहले ये DMC सेंट्रल में अगर फिगर्स मौजूद हों आपके पास 16,000 टन कचरा उठता था, और अब इस वक्त 54,000 टन कचरा सॉलिड वेस्ट जो है वो उठाया जा रहा है यहाँ से। और इस तरह से इम्प्रूवमेंट हम पिछले 6 माह के अंदर, 5 महीने के अंदर ये इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। वहाँ की सड़कों की हमने पेवनकारी भी की है, पैच वर्किंग भी की है। वहाँ पे जो सेवरेज का और वाटर का निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश किया। मैं नहीं कहता कि सब बेहतर हो गया है, ये सूरत-ए-हाल है, लीकेजेस हैं वहाँ पे। मेहदी साहब, ये सॉर्ट आउट कैसे होंगे? मेहदी साहब, ये सूरत-ए-हाल आप भी मान रहे हैं, विच इज गुड, क्योंकि लोग देख भी रहे हैं, हमने खुद फुटेज से बनाई है और कराची के लोग जानते हैं, फिर चीज सही क्यों नहीं होती? जी देखें, इसको हम हेलो जी सर सुन सकते हैं सर आप? जी देखें, हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वहाँ पे इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा था जिसकी स्कूटनी भी वहाँ की जा रही है, वहाँ दूसरे अखराजात भी थे, लेकिन इसके बावजूद अभी हमने शारे नूरजहाँ जो कि अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरी चौक सफीसन कब्रिस्तान तक जाती है, तकरीबन वो 8.5-9 किलोमीटर की रोड है, उसका टेंडर कर दिया है, उसको हम बना रहे हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, इसके अलावा सेवरेज के सिस्टम पे भी वहाँ काम किया जा रहा है। ये आपके फुटेज में देख रहा हूँ, ये भी है, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं वहाँ मौजूद जिसको इम्प्रूव, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो 4 साल के अंदर जो सूरत-ए-हाल पैदा की गई, अगर आप पूरे उसमें शहर का दौरा कीजिए, बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इस बुनियाद पे काम नहीं करती कि हमें वोट मिलता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर से या नहीं मिलता, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से मिलता है नहीं मिलता, लेकिन अगर आप शहर पे नजर डालें तो हमने शहर में बहुत काम किया है। मामला ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जनाब आपने रोड का टेंडर कर दिया है, पैच वर्क हो जाता है, पैच वर्क होता है और बार बार मतलब हर साल 2 साल बाद हम किसी न किसी जगह पे कुछ पैच वर्क की एक्सट्रीम देखते हैं। मामला उन ज़ेर ज़मीन लाइनों का होता है, उन सीवरेज सिस्टम का होता है जो कि ब्लॉक रहता है, ऊपर से सड़क बन जाती है और हर कुछ अरसे के बाद, एक बारिश के बाद या एक पानी की पाइपलाइन फटने के बाद वहां पे एक तालाब जमा होता है जो अपने साथ रोड को बहा ले जाता है। सिस्टमैटिक अप्रोच नजर नहीं आती, एडहॉक अप्रोच पे काम हो रहा है। ये क्या डेलिब्रेट है या इसके पीछे भी कोई पॉलिसी है? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है, हम एडहॉकिज्म पे तो यकीन नहीं रखते, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन सड़कों के साथ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बारिश का पानी, गंदा पानी रोड पे आता है, वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता है। और जो बोसीदा लाइनों का मसला है, वो बोसीदा लाइनों पे भी काम हो रहा है। जो बड़ी सेवरेज की वाटर सप्लाई की लाइंस हैं, जो इंटरनल लाइंस हैं जो इलाकों में जाती हैं, उनमें कई लाइनों को तब्दील भी किया गया है और उसमें उनको नई लाइनें भी डाली गई हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है, हम इसको देख रहे हैं। चलिए, अल्लाह करे मेहदी साहब के ये तमाम चीज़ें हो जाएं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अवाम बड़ी परेशान है। अरशद वोरा साहब, आप तो डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, कुछ ऐसी सड़कें हैं जो कि हमने देखा है कि वो कभी बेहतर हुई नहीं। 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली वो रोड, अगर हम साइड एरिया की रोड देख लें सर, कोई एक स्मूथ रोड आपको नहीं मिलेगी। हम शेरशाह की सड़क देख लें, वो लगता ही नहीं कि आप सड़क पे ड्राइव करें, वो लग रहा है कि कहीं बजरी पड़ी हुई और आप बस बजरी के ऊपर ड्राइव करते हुए चले जाए। ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये 4-5 साल की बात है जब आप डिप्टी मेयर भी थे। सर, इन पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आप लोगों ने इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को जो है वो हाईलाइट किया। ये सबसे पहले तो आप
कराची को जिस तरीके से हम कराची की बात कर रहे हैं जी जी कि कराची जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, 70% इकोनॉमी रेवेन्यू जनरेट करता है, और अभी आपने साइट का जिक्र किया, साइट जो इटसेल्फ जो है पूरे पाकिस्तान का 33% रेवेन्यू जनरेट करता था। उस साइट का तो आज आप साइट में तो आज मैं समझता हूँ कि आप किसी सड़क पे गाड़ी चला ही नहीं सकते। वहाँ तो जो है लोगों ने जो एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर्स लेकर आते हैं ट्रक, उन्होंने आने से मना कर दिया। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, अब हम सड़कों की बात कर रहे हैं। अभी आपने बात की थी कि वो गटर के ढक्कन, नई सड़क बनती है उस पर गटर के ढक्कन जो है वो 6-6 इंच ऊपर होते हैं और पता नहीं किस तरीके से प्लान की जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अभी जो 25 अरब का प्राइम मिनिस्टर का पैकेज था जिसको गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने ओपनिंग की थी, उसमें ये लवलैंड ब्रिज से लेके मंगोपीर तक सड़क जानी थी पूरी साइट वाली। इस सड़क की सर्विस रोड भी थी जो टेंडर हुआ था, ना इसकी सर्विस रोड बनी, ना ये सड़क प्रॉपर बनी। एक बारिश में बह गई, दोबारा फिर बनाई, दोबारा हर आपको 100 गज के बाद 100 मीटर्स के बाद आपको वो ढक्कन नज़र आएगा। तो ये बात है सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की। अभी बात की थी वकार भाई ने कि भाई सेंट्रल में जो है वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की थी, ठीक है सेंट्रल का बुरा हाल है, तो क्या साउथ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे अगर आप गार्डन चले जाएं, अगर आप लियारी चले जाएं, अगर आप जो है रनछोड़ लाइन चले जाएं, तो क्या वहाँ आपको गटर का पानी और सड़कें बेहतर मिलेंगी? ऐसा नहीं है। पूरे कराची का यही हाल है। 13 साल से 12-13-14 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मामला ये है कि मेहदी साहब कह रहे हैं जनाब एड हॉक पॉलिसी तो कोई है ही नहीं, एड हॉकिज्म पे हम यकीन ही नहीं रखते, लेकिन अप्रोच बहरहाल रिपेयर वर्क की एड हॉक ही है। आपके भी दौर में ऐसा हुआ, इनके दौर में भी ऐसा हो रहा है। ये इसकी वजह क्या है? क्यों सिर्फ पैच वर्क पे ज्यादा फोकस होता है उस पूरे सिस्टम को जिसकी वजह से सड़क बार बार खराब होती है और हादसा का सबब बनती है, स्ट्रीट क्राइम्स उसकी वजह से होते हैं, उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। एडॉक बेस पे पैच वर्क तो जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। पैच वर्क जो है वो ये नहीं कि पैच वर्क आपने जिन सड़कों को रिपेयर करना है उन सड़कों के ऊपर आपने पैच वर्क कर दिया। पैच वर्क इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको सड़कें देखें 2-2 करोड़ की, मैंने भी शायद आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले एक मैंने वाइट पेपर जो है वो पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि कराची में 35 अरब से 2-2 करोड़ की कोई 2000 से ऊपर सड़कें बन सकती थी जो कि नहीं बनी। तो बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली करप्शन जो है वो टॉप प्रायोरिटी बन गया है और लोग आवाम का जो पैसा होता है, तरजीहात का आपको लग रहा है कि सिर्फ तरजीहात का फुकदान नहीं है, नियत का फुकदान भी है? नियत का असल में कराची की आवाम जो है वो बेचारी अब मेंटली इतनी इल हो चुकी है कि वो उन्हें पता है कि अभी जो है वो PSL होगा तो हमने जो है 15 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे में तय करना है। उन्हें पता है कि अभी हम घर से बाहर निकलेंगे तो गटर, वो अभी एक साहब बता रहे थे कि उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दी, वो बाइक पर जाना शुरू कर दिया। तो लोग जो है लोग अपने आप को जो है वो मोल्ड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। लोग मेंटली इतना एडॉप्टेबल हो चुके हैं इन चीज़ों के कि अगर एक दिन कचरा शायद गलती से साफ हो जाएगा तो वो कहेंगे यार आज कचरा क्यों नहीं है। तो लोगों को जो है ना कराची को असल में किसी ने कराची को ओन नहीं किया। ओनरशिप का मसला बहरहाल कराची के साथ है और बिल्कुल जनाब ये बात समझ में भी आती है। वकार मेहदी साहब आपकी तरफ आते हैं, जैसे वोरा साहब बता रहे हैं कि मामला जो है वो इस नौइयत का नहीं है, मामला किसी दूसरी नौइयत का है और वो ये कि जनाब जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसका फुकदान नज़र आता है शहर की ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से बताइएगा उसका क्या हुआ और उस हवाले से अभी कराची में सड़कों की तब्दीली के लिए कौन से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं? देखिए जी, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तो आपको मालूम है पहले नालों की जो इंक्रोचमेंट थी उस पर काम हो रहा है। उस पर फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना है कराची पैकेज के तहत वो हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने 13 साल दौर में जो काम किए हैं वो ये हकीकत पर मबनी है और कराची शहर में वो जिंदा मिसालें मौजूद हैं। अशरफ वोरा साहब ने साउथ की बात की, मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट साउथ कंपेरेटिवली बहुत बेहतर है DMC सेंट्रल से, ईस्ट से। असल में पॉजिटिव फंड जो थे वो सबको इक्वल मिले हैं, किसी को एतराज नहीं था। अशरफ वोरा साहब तशरीफ फरमाए, मेयर कराची को पिछले 4 साल में 55 अरब से ज्यादा डेवलपमेंट फंड मिले। वो कहाँ लगे मुझे नहीं मालूम, वो शायद कुछ अगर इनको पता हो वोरा साहब को तो ये बता सकेंगे।
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کوئی بھی یہاں پہ امتیازی سلوک نہیں برتا. شکر کو جو پیسے حق بنتا تھا وہ دیے تو وہی کراچی کو دیے, وہی حیدرآباد کو دیے, وہی لاڑکانہ کو دیے. یہاں موجود تھے. یہاں کے میئر اختیارات کا رونا روتے رہے. نہ حیدرآباد کے میئر نے اختیارات کا رونا رویا, نہ شکر کے میئر نے اختیارات کا رونا رویا, نہ لاڑکانہ کے. یہاں پہ یہ سیاست کرتے رہے. یہ 30 سال سے گورنمنٹ میں رہی. متحدہ اقوام متحدہ سے کراچی شہر کو کیا دیا؟ K4 پروجیکٹ بھی اپنے علاقے دور میں شروع نہیں کر سکے, کیونکہ بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا, اور اس میں ابھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ دوبارہ ہم کام شروع کر رہے ہیں اس کے اندر. تو کہنے مطلب یہ سیالوجی شہر کو صاحب یہاں پر مسئلہ اور بھی ہے. کرتی ہے. یہاں پر جب کام شروع بھی ہوتا ہے نا تو اس کام کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی. ہم لیاری کی بات کر لیتے ہیں. لیاری میں چاکی وڑا میران آنکھ میں جو جگہ ہے وہاں پر لائنیں ڈل رہی ہیں. کوئی خاص مدت بھی نہیں, 4-5 مہینے سے وہ لائنیں ڈل رہی ہیں. کوئی خاص مدت نہیں ہے کہ جی کس مدت میں کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا. وہاں پہ کام رک بھی گیا ہے اور وہاں پہ نقصان نہیں ہو رہا ہے جناب. کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک گدا گاڑی ہے, اس کو جو شخص تھا وہ اور گدا گاڑی وہ دو اس میں گر گئے, جام بھاگ ہو گئے دونوں. اس کے بعد پچھلے دنوں بھی ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, مطلب موٹر سائیکل والا اس میں گر گیا. اور یہ ایکسیڈنٹس کی تعداد جو ہے نا بے شمار ہے. کیوں نہیں کام کیا جاتا ہے, کیوں نہیں پریفرنس دی جاتی ہے, اور اگر کیا جاتا ہے تو حفاظتی اقدامات کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہر کسی نہ کسی پروجیکٹ کا کام ہوتا ہے نا, اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم میں وہ مکمل کرنا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات بہت سے ایشوز آتے ہیں. کبھی کوئی لیٹیگیشن کا ایشو آ جاتا ہے, کبھی کوئی کانٹریکٹر کا ایشو آ جاتا ہے, کبھی ایسکیلیشن کا ایشو آ جاتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم لمٹ میں ہی کام ہو. اگر آپ دیکھیں تو شہید ملر روڈ پہ جو 2 انڈر پاس اور فلائی اوور ہم نے بنائے وہ جو لمیٹڈ ٹائم میں بنائے. اگر آپ دیکھیں تو مختلف جو ہم نے یہ جو کراچی یونیورسٹی کی روڈ بنائی, یا شارع فیصل پہ ہم نے کام کیا, یا کورنگی ضلع کے اندر 3 انڈر فلائی اوور بنائے, وہاں پہ کورنگی ضلع کی سڑکیں ہم نے بنائی, یا مختلف شہر میں جو کام ہو رہے ہیں, یا رضویہ سوسائٹی کے بعد انڈر پاس بنایا, وہ بھی ہم نے ٹائم میں بنایا, ہم نے کمپلیٹ کیا. اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ جائیں تو ڈاکخانے کا برج ہو, یا عائشہ مندر کا برج ہو, یا واٹر پمپ کا برج ہو, وہ بھی ہم نے ٹائم میں کمپلیٹ کیا. وقار مجید صاحب, یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ اپنی معینہ مدت میں مکمل ہو گئے, لیکن سوال ان پروجیکٹس کے حوالے سے ہے جو لامتناہی ہیں, ان کی تکمیل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. وورا صاحب کیا دیکھتے ہیں کراچی کی سڑکوں کی قسمت اگر بدلے گی کیا کرنا ہوگا؟ یا ہمیں الیکشن کا ویٹ تو نہیں کرنا ہوگا, یہ بتا دیجئے بس. نہیں, اگلے الیکشن کا ویٹ کیا. اگلے الیکشن کے بعد میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں مہدی صاحب کی, لیکن میرے خیال سے یہ جو انہوں نے بتایا کہ 55 ارب روپے جو ہے کراچی کے میئر کو ملے تھے, ڈیفینیٹلی وہ کرپشن کی نظر ہوئے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن 13 سال میں سندھ گورنمنٹ کو بھی تو وفاق سے 12,000 ارب روپے ملے ہیں. آپ نے 12 پروجیکٹ نہیں گنائے ابھی. آپ نے 12 سال میں آپ نے 1 انڈر پاس, 2 انڈر پاس, 3 انڈر پاس, 2 سڑکیں, یہ ٹوٹل 12 پروجیکٹ آپ نہیں گنوا سکے. دیکھیں میں آپ کی بات کے دوران نہیں بولا تھا, مجھے پلیز بات اپنی کمپلیٹ کر لینے دیں. دوسرے آپ نے جو واٹر پمپ کا اوور پاس اور یہ دوسرے اوور پاس گنائے, یہ 25 ارب کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا پیکج تھا یہ اس سے بنا ہے, اور یہ بھی جلد بازی میں بنا. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. نارتھ ناظم آباد کے جو روڈ تھے وہ اتنے چوڑے روڈ تھے کہ وہاں پہ ان اوور پاسز کی ضرورت نہیں تھی. یہ پیسے کا ضیاع کیا گیا. آپ نے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے الزام تراشی بجائے. وقار مجید صاحب, میں آپ سے بھی التماس کروں, ہم سولوشن پہ بات کر رہے ہیں. وورا صاحب سولوشن کیا دیکھتے ہیں, کیسے کراچی کی سڑکوں کی قسمت بدلتی دیکھتے ہیں؟ سر سولوشن یہی ہے کہ دیکھیں, جب تک کوئی ایمانداری سے بیٹھ کر اس شہر میں کام نہیں کرے گا, یہ شہر بہت ہی ریسورسفل شہر ہے. اس شہر کو جب تک کوئی دل سے اون نہیں کرے گا, کرپشن کو ذہن سے اور دل سے نکالے گا, یہ شہر بالکل بن سکتا ہے. بہت شکریہ جی, وقار مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر ایڈ کریں مہدی صاحب جلدی سے. میں دیکھیں, اولا صاحب نے 25 ارب کی بات کی. اس 25 ارب کا جو بات کریں نواز شریف کے دور کی, وہ اس میں KDA چورنگی کا برج, 5 اسٹار چورنگی کا برج اور سکیسن کا برج بنا تھا. میں بات کر رہا ہوں شارع پاکستان کی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اسی 13 سالہ دور میں بنائے. میں کنیکٹ کر دوں کیونکہ انہوں نے واٹر پمپ کو کنیکٹ کیا اسے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. اچھی بات ہے جی, اگر کام ہوئے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اگین وورا صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ شہر کو اونرشپ کی ضرورت ہے. اونرشپ ہوگی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وقار مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم بات کر رہے تھے جناب کراچی کی سڑکوں کی خستہ حالی پر. اور اب وہ ہمارے تمام ناظرین جو کہ ویسے تو گاڑیاں چلا رہے ہیں, اور گاڑی چلاتے ہوئے وہ ہر روز پیٹرول پمپ پہ جا کے میٹر کو دیکھتے ہیں کہ یار آج 112 کا ہے, 113 کا ہے. آپ کے لیے خبر ہے جناب کہ قیمتوں میں رد و بدل کے حوالے سے وزیر اعظم کو جناب سمری ارسال کر دی گئی ہے,
اور اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے. بالکل جواد، کیونکہ یہ ہے مہینے کی 15 تاریخ، تو 15 تاریخ جب آیا کریں یا 1 تاریخ آیا کریں تو آپ لوگ خود ہی سمجھ جایا کریں کہ میرے پاس اور شفاعت کے پاس آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھی خبریں نہیں ہوا کریں گی. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی جو سمری ہے یہ پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی ہے، اور موجودہ لیوی کی بنیاد پر پیٹرول 5.5 روپے تک مہنگا ہونے کا امکان ہے، اور ڈیزل کی اگر ہم بات کریں تو ڈیزل کی قیمت میں 5.25 روپے تک اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے. اور شفاعت ابھی دیکھیں نا، یہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی. دیکھیں جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو داخل چلے سبزیوں پھلوں کی تو قیمت بڑھتی ہے، مرغی آلریڈی مہنگی ہے. چینی شفاعت کراچی میں 115 روپے کی مل رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں بجلی بھی مہنگی ہوگی. میں ایک التماس کرنا چاہوں گا اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ دیکھیں جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں نا تو فوراً آپ کا رخ ہوتا ہے جناب وفاقی حکومت کی جانب سے یہ عالمی منڈی سے کنیکٹڈ ہے، اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر پری کرونا ٹائمز جتنی ہو گئی ہیں. لیکن جب پروونسز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مہنگائی ہوتی ہے تو پھر ہم تب بھی ہم وفاقی حکومت کی طرف نہ دیکھا کریں، تو میں پروونشل گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ایگزیکٹلی اس وقت کہاں کام کریں، کیوں کمشنرز جو ہیں وہ کام نہیں کرے، کیوں پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کام نہیں کری. کیونکہ شفاعت ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جب دودھ کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو پروونشل گورنمنٹ ہیں وہ جو خاموشی وہ چپ ساتھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ بھئی کیوں، وائی. بالکل جناب. بریک شامل کریں یا ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے؟ بالکل شفاعت، بریک تو شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملے کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ابھی کچھ دنوں پاک پتن میں پاکستان کسان اتحاد کے مطالبات کے حق میں احتجاجی ٹریکٹر مارچ کیا گیا، جس میں سینکڑوں ٹریکٹر پر مشتمل مارچ کے شرکاء نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر 31 مارچ کو لاہور اور اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے امداد حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں. بجلی اور ڈیزل مہنگے ہوئے تو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے کسان ٹریکٹروں کو لے کر احتجاجن سڑکوں پر نکل آئے. سینکڑوں ٹریکٹرز نے شہر کا چکر لگایا تو ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہو گئی. پنجاب صدر کسان اتحاد چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے کہ ٹیولوں کا 5 روپے 35 پیسے کیا جائے اور اس پر جو عائد ٹیکس ہے اسے ختم کیا جائے. ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ گندم کا ریٹ اگر سندھ کے کاشتکار کو 2000 مل رہا ہے تو پنجاب کے کاشتکار کو 2000 کیوں نہیں ملے گا. اور ہمارا تیسرا مطالبہ ہے کہ کھادوں کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اسے کم کیا جائے تاکہ زمیندار اپنی فصلوں میں کھاد استعمال کر سکیں. اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں تو یہ ٹریکٹر مارچ 31 تاریخ کو اسلام آباد اور لاہور کا رخ کرے گا. حکومت سے ہمیں امداد مل رہی ہے اس کا ڈائریکٹ ہمارے کسانوں تک نہیں پہنچ رہی. یہ جو ہمیں ٹوکن دیا گیا، سسٹم دیا گیا کھاد کے اندر، وہ خود کہیں خود ہو جاتا ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر کھادیں اور بجلی سستی نہ کی تو زراعت بری طرح متاثر ہوگی. کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو 31 مارچ کو وہ لاہور کا رخ کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن. کسان اتحاد پنجاب کے صدر چودھری رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری رضوان اقبال صاحب انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو مجھے بتائیے گا، آپ کے مطالبات ہم نے سنے ہیں، اس مطالبات کی منظوری میں ابھی تک دقت کیا آ رہی ہے؟ نہیں، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تو واضح ہیں. ان میں دقت یہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ ان پر جو ہمارے زرعی ٹیول ہیں، ہماری کھادیں ہیں اور ڈیزل کے اخراجات ہیں، پیسٹی سائیڈ ہے، اس پر کسی قسم کی سبسڈی نہیں ہے. جو پہلے تھوڑی بہت تھی وہ بھی اب گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے. ہم مارکیٹ میں جو چیزیں بیچتے ہیں ان میں ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. ہماری میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے. میں نے ان سے پوچھا جناب یہ کسانوں کے جو باتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ اسپرے سستے کریں، کھادیں سستی کریں. انہوں نے کہا یار ہمارے کسان جو ہیں وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو اڈیپٹ نہیں کرتے. ابھی اگر ان کو کوئی فصل چاہیے ان کو 8 اسپرے کرنے پڑتے ہیں. اگر یہ ماڈرن ٹیکنیک اپنائیں تو شاید ان کو 1 اسپرے کرنا پڑے اور اس طرح کی دیگر کئی چیزیں. یہ باتیں ویلڈ ہیں؟ نہیں، ماڈرن تکنیک پر ہم اس وقت ہی جائیں گے جب ہماری مالی حالت بہتر ہوگی. جب کاشتکار کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ ماڈرن تکنیک پر کیسے جائے؟ کاشتکار تو اپنی فصلوں کو کھادیں بھی پوری نہیں ڈال سکتا، جس کی وجہ سے ہماری فی اوقات پیداوار باقی دنیا سے بہت زیادہ کم ہے اور مزید کم ہوتی بھی جا رہی ہے. رضوان صاحب یہ بتائے گا، ابھی جو آپ نے سبسڈی کے حوالے سے بات کی، حکومتی سبسڈی جو ختم ہونے جا رہی ہے، تو اس کے بعد تو آف کورس آپ لوگوں کا بھی ایک طرح سے لاس ہوگا، عوام کا بھی لاس ہوگا، کیونکہ چیزیں تو بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. بالکل. پہلے آج سے سال ڈیڑھ پہلے ہمیں بجلی 5 روپے 35 پیسے ملتی تھی. اب وہ بجلی کا جو زرعی ٹیول کا ریٹ ہے وہ تقریباً 15 سے 20 روپے کاشتکار کو آ رہا ہے.
इस तरीके DAP 2300-2400 रुपए की बोरी थी जो आज 5500 रुपए की हो गई है। यूरिया 1200-1300 की थी जो 1900 रुपए की हो गई है। इसी तरह पेस्टिसाइड और डीजल की कीमतें बढ़ने से किसानों के फसलों पर अखराजात ज्यादा आ रहे हैं। इससे महंगाई में फर्क पड़ेगा, आम आदमी को खाने की चीजें महंगी मिलेंगी। अच्छा, अब ये तो आपके मुतालबात हो गए। इन मुतालबात की अगर मंजूरी, मिसाल के तौर पे आप जाते हैं, आप गवर्नमेंट से कहते हैं सब्सिडी दें, बहुत बड़ा ज़ाहिर है पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी की मद में अच्छा खासा अमाउंट निकालना पड़ेगा और जो मईशत के हालात हैं वो आपके सामने हैं। अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते तो उसके बाद का क्या लाएमल है? जी बिल्कुल, हमारे गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था कोविड-19 की वजह से कि 65 अरब ज़राअत को दिया जाएगा, जो मेरे ख्याल से 1 साल पूरा होने को आ गया है। अभी अप्रैल आ रहा है तो अभी तक वो पैसे नहीं मिले। अच्छा। अब हमारे पास एहतजाज के अलावा और कोई हल नहीं रह गया। हमने एहतजाज का ट्रैक्टरों का मार्च शुरू किया है, वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हो रहा है और 31 तारीख को हमारे ट्रैक्टर लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमारी सब्सिडी बहाल की जाए और इन चीज़ों को सस्ता किया जाए। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें कोई शौक नहीं कि हम एहतजाज करें अपने मुल्क में, लेकिन जब हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हमारे पास भी आखिरी हल बच सकता है कि हम अपनी आवाज़ बचाने के लिए जब हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हमारे पास भी जो आखिरी हल है वो ये कि हम एहतजाज करें। बहुत शुक्रिया जी, सदर किसान पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम अब बात करेंगे आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के हवाले से। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, स्पेसिफिकली वो ख़वातीन जिनके घर में बेटे ज़्यादा हैं और जब बेटों को परवान चढ़ाती है, वो मर्द हज़रात जिनको अक्सर समझ में नहीं आ रहा होता कि आप अपनी ज़िंदगी में क्योंकि आप यू कैन नॉट शो योरसेल्फ वीक, आप अपने आप को वीक कोई भी साइड नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको होता है जी बंदा तो स्ट्रांग होता है। लोगों को ये कहा जाता है मर्द बन मर्द, मतलब ना तो रो सकता है, बस तो सिर्फ गुस्सा कर सकता है और उससे होता है कि जनाब की पर्सनालिटी को बहुत बड़ा डैमेज होता है। क्यों नहीं शफात, लड़के रो भी सकते हैं, ऑफ कोर्स यार ह्यूमन बीइंग, मर्द को दर्द भी होता है। बड़ी ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में जनाब बच्चों को सिखाया जाता है, ओए लड़के हो के रो रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ। लड़के तो नहीं रोते और बच्चा चुप हो जाता है। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे के जहन में आ जाता है जनाब उसने कभी अपने अंदर के फसूं का, अपने अंदर के दर्द का, अपने अंदर की तन्हाई का किसी से जिक्र नहीं करना क्योंकि वो मर्द है, तो दर्द नहीं होता। बिल्कुल जी। ये चीज एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनती है। ये जो अंदर की घुटन होती है ये बढ़ के किसी और रवैये की सूरत में, किसी मुतशद्दिद रवैये की सूरत में सामने हम उसको एक ही विंडो देते हैं, वो ये कि वो गुस्सा करके अपने तमाम अंदर का जो गुबार है ना ये निकाले। तो क्या ये रवैया सही है या नहीं, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माइंड एक्सपर्ट डॉक्टर मुइज़, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्यों हमारे सोसाइटी में हमने बना दिया हुआ है, एक नॉर्म बना दिया, कल्चर बना दिया कि जी ना हमारा मर्द रो सकता है, ना हमारा मर्द किसी भी किस्म की वीकनेस जाहिर कर सकता है, क्योंकि ना तो मर्द को दर्द होता है ना ही मर्द रोता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो माजरत पिछले हफ्ते आपके शो में नहीं आ सका। अच्छा, ये मौजूद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा पस मंजर समझना होगा। माशरा हमेशा ताकतवर को फॉलो करता है और ताकतवर को रोल मॉडल बनाता है। आप देखिए आपके पास जितने रोल मॉडल हैं मर्दों के अंदर, वो तमाम के तमाम एग्जिबिट करते हैं ताकत को, मर्दानगी को, हिम्मत को, कुव्वत को। अच्छा, हम ये चीज भूल जाते हैं कि असल ताकत का मतलब मसल्स नहीं है, जिस्मानी ताकत नहीं है। असल ताकत का मतलब है कि बंदा कितना सब्र कर सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना सह सकता है। असल ताकत वो होती है। तो अब एक तरफ बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो बेटा हो तो उसकी तरबियत बड़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप कहते हैं ये हमारी नस्ल आगे बढ़ाएगी, मगर बेटी जब पैदा होती है तो उसको कंटिन्यूसली जिंदगी में कहा जाता है तुम तो पराई हो, किसी और घर चली जाओगी। ये जो तफरीक है, ये तफरीक बड़ी इंपॉर्टेंट है नफ्सियात को डेवलप करने में, बेटे का और बेटी। तो बेटी माँ बाप के घर पर रहते हुए भी पराई समझती है, बेटा समझता है कि मैं हूँ जो मेरे माँ बाप की मंजूर नजर हूँ, मेरे माँ बाप का मंजूर नजर हूँ। तो उसके अंदर ये चीजें आती है, इसको ईगो आता है। एक तो सबसे बड़ा जिसको हम आमतौर पर गलती से मर्दानगी कहते हैं, मर्दानगी का ईगो से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरा, बच्चा जब माशरे में जाता है बाहर तो वो देखता है कि वहां ये बताया जाता है कि बच्चा, लड़का जो है उसको ताकतवर होना चाहिए, वो दूसरों की हिफाजत करे, वो रोए ना। तो वो बच्चा क्या करता है, अगर उसको तकलीफ होती है, ज़ाहिर मर्द है उसको तकलीफ होती है, डिप्रेशन होता है, अफसुर्दगी आती है, तो वो इजहार क्या करता है, या तो गुस्से में करता है
या फिर डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर तशद्दुद करने लगता है, या फिर मुख्तलिफ और किस्म के डिसऑर्डर्स में मुब्तला हो जाता है। तो एक तो घर के अंदर तरबियत, डॉक्टर मुइज अगर वो गुस्सा करे, तशद्दुद करे तो उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर वही मर्द रोए, वीकनेस जाहिर करे तो उसको बुरा भला कहा जाता है। इसलिए कि बताया ये जाता है उसको कि मर्द रोया नहीं करते, और ये बात गलत है। देखिए मैं कहता हूँ माशरा, प्रॉब्लम माशरे में है ना, कि माशरे के अंदर हमें ये बताया जाता है कि मर्द रोते नहीं। अगर बच्चा रोए तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मर्द नहीं रोते, बच्चा रोए तो उसको बोला जाता है कि लड़के थोड़ी रोते। जब ये बात जहन में डाली जाती है तो ये इंसान की नफ्सियात का हिस्सा बन जाती है, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। तो जब वो तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मुश्किल में हो, तो वो क्या करेगा? रो नहीं सकता तो वो इजहार क्या करेगा? गुस्से में इजहार करेगा। और उस गुस्से के आप देखिए जितने भी वाकयात हैं तशद्दुद के, कत्ल गारत के, उसमें ज्यादातर मर्द हैं, औरतें बहुत कम हैं। ज्यादातर मर्द हैं। क्या औरत कत्ल नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा एक और चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, आप लोग नोटिस कीजिए तमाम नाजरीन, जब कभी मर्द रोता है तो वो अपने आंखों पर हाथ या रुमाल रखेगा, मगर औरत जब रोएगी तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखेगी। इसकी वजह ये है कि औरत जब भी गलती करेगी वो अपनी जबान से करेगी या कान से करेगी, मगर मर्द जब भी गलती करेगा वो अपनी आंखों से करेगा। तो जहन के अंदर ये है कि आंखों से आंसू निकलने का मतलब है मर्दानगी खत्म, मर्द नहीं हो, गलती हो रही है। तो अपनी आंखों को हमेशा दाबता है जब वो रोता है, जबकि औरत नहीं दाबती है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि माशरा क्या देता है। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो मुसलसल घुटन है, ये मुसलसल अपने अंदर का गुबार अपने तक रखने की जो अप्रोच है, जो कि एक बच्चे को उसकी पैदाइश के बाद से लेके उसकी शादी तक सिखाई जाती है, ये आगे चलकर क्या करती है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह ये सोच तो नहीं है? हर किस्म का वायलेंस पैदा होगा। देखिए जब इंसान अपने आप को बेदस्तो पा पाए, मजबूर पाए, रो नहीं सकता। रोना एक बहुत फितरती तौर पर रोना एक बहुत बड़ी थेरेपी है। जी। जब इंसान रोता है तो उसके दिल का गुबार निकलता है। आप देखिए किसी की मैयत हो जाए, किसी के घर में कोई मौत हो जाए, तो वो जो ग्रीफ होता है वो ग्रीफ आंसुओं के जरिए निकलता है। जितना वो शख्स रोता है, इजहार करता है अपने गम का, वो गम हल्का हो जाता है। मगर अगर आप ना करें गम का इजहार या ना रोए तो आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स है उसमें इम्बैलेंस होता है। अब उसमें ये हो सकता है पैनिक डिसऑर्डर हो जाए, एंजाइटी यानी बेचैनी रहने लगे, तशद्दुद अगर हो तो तशद्दुद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा कि हमारे यहाँ मर्द हजरात में ज़रा ब्लड प्रेशर होता है, डायमेंशिया की प्रॉब्लम जो ज़रा मर्द हजरात में होती है, क्योंकि समहाउ हम उनको ये विंडो नहीं देते कि वो कहीं ना किसी अपनी वीकनेस और कहीं ना किसी अगर वो ग्रीफ में भी हो तो वो उसको शो कर सकें, क्योंकि अगर वो ग्रीफ को भी शो करेंगे तो लोग कहेंगे ये वीक है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर मुइज हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान की दो ऐसी टैलेंटेड बहनों से जिन्होंने जनाब वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उसके बावजूद टैलेंट की तो आपको पता है कोई हद नहीं होती। उन्होंने एक गाना गाया जस्टिन बीबर का, और वो गाना जो है उन्होंने अपने वो रवायती अंदाज में जरा गाया, तो लोग जो है वो हैरान हो गए कि भाई ये माशाल्लाह जो दोनों बहनें हैं, इनकी आवाज की जो खनक है और जो रेंज और जिस तरह से ये अदायगी कर रही हैं उस अंग्रेजी गाने की, जस्टिन बीबर का वो गाना था, आपको भी थोड़ा बहुत सुनवा दें जरा। बिल्कुल जी, गाना दोबारा सुनिए। मुकद्दर और सानिया ये बड़ी भी हो गई हैं, और इर्तिका की आपने मिसाल देखनी है तो आप इन बहनों को देखिए क्या उन्होंने फेम कमाया। उसके बाद जब ये गाना गाई थी उनको आइडिया भी नहीं था कि एग्जैक्टली वर्ड्स क्या है जो ये गा रही हैं, बट अब माशाल्लाह से जब हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे तो आप कहेंगे भाई ये होती है तरक्की जो इन बच्चियों ने अपनी मेहनत के थ्रू की, क्योंकि आज पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में जनाब इनकी आवाज़ें हम OST सॉन्ग्स में सुनती हैं। हमारे साथ मौजूद है मुकद्दर और सानिया। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दर और सानिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। कैसी हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम। हम लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप में से पहले बताएं मुकद्दर कौन है और सानिया कौन? मैं मुकद्दर हूँ अच्छा। और ये सानिया है। अच्छा, अब ये बताइए कि मुकद्दर और सानिया आप लोग माशाल्लाह इकट्ठे गा रहे हैं, और आप लोगों की आवाज़ें बिल्कुल ना नोट टू नोट साथ साथ चल रही होती हैं। कभी किसी ने कहा कि भाई तुम ज़्यादा सुरीली हो, तुम ज़्यादा सुरीली? नहीं, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। अच्छा। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप अच्छा गाते हो, बस लोग ही कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, लोग कहते भी हैं और आप बहुत अच्छा गाती हैं, और हम भी यही कहते हैं आप अच्छा गाते हैं। अच्छा ये बताएं, जब देखें, क्योंकि हमने आपकी वीडियो में से दिखाई, क्योंकि हम लोगों को बता भी रहे हैं कि माशाल्लाह से आज आप लोग कितना अच्छा कर रहे हैं,
तब आप लोग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी, इतने बड़े उस्ताद नहीं थे. ये 5-6 साल के अरसे में अब आपके कोई स्पेसिफिक उस्ताद जिनसे आप सीख रही हो, क्योंकि जब आपके पास उस्ताद नहीं थे तब आप इतना अच्छा गाती थी, आपकी क्या सूरत हाल है? नहीं, शुरू से लेके अब तक हमें मामा ही सिखाती हैं और मेरे ख्याल से मामा से बेहतर कोई उस्ताद नहीं है. बेहतरीन बेहतरीन. तो हम चाहेंगे कि अब आप हमें भी कुछ सुनाएं, क्योंकि जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो तो कहेगा कि यार हम तो बात तो हम कर लेंगे, जरा उनसे कुछ सुने तो सही. जो दिल में आए सुनाए, बे सोचे समझे सुनाए, नो टेंशन. खरी खरी ना सुनाइए, ये एक है मामला. कौन सा नहीं सुनाइएगा? जो दिल में आए सुनाए, जो दिल में आए. हाँ. बहुत उम्दा. अच्छा, मुझे ये बताएं, सानिया और मुकद्दर आप दोनों साथ गाती हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को बोला कि नहीं जी हमें सोलो परफॉर्मेंस चाहिए, नहीं जी हमें सानिया से गवाना है या हमें मुकद्दर से गवाना है? और साथ में ये भी बताइएगा कि क्योंकि जैसे आप यहाँ पर 2 बहनें साथ गाती हैं, हमसाया मुल्क में नूरा सिस्टर्स भी जो साथ गाती हैं, तो कहीं ना कहीं से आप उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं या किसी भी ऐसी बहनों से जो साथ मिलकर गाती हो? नहीं, आज तक मैंने कभी ऐसा सुना है लोगों के बारे में कि साथ गाते हैं, लेकिन गाया अभी देखा नहीं है किसी को भी. और ये हम खुद ही गाते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते. अब हम लोग साथ साथ भी गाते हैं, उसके अलावा अलग अलग भी गाते हैं हम लोग. काफी गाने ऐसे भी हैं जो हमने साथ किए हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी हैं जो हमने अलग अलग भी किए हैं. हम अलग अलग शोज भी करते हैं. अगर एक ही दिन में इकट्ठे 2 शो आ जाएं तो एक पे ये चली जाती है, एक पे मैं चली जाती हूँ. दैट्स इनक्रेडिबल. अब मुकद्दर और सानिया आप दोनों माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं. हम यहाँ पे शो क्लोज कर देते हैं और हम चाहेंगे कि जाते जाते आप अपने हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको एक और खूबसूरत सा एक गाना सुनाएं. जी जरूर. उन सब बातों से ना पहले मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगी. श्योर. और मैसेज ये है कि हमने काफ़ी OSTs किए हैं और मेरे ख्याल से कि इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे पाकिस्तान में, इतने म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो टैलेंट को सपोर्ट किया करें. टैलेंट को सपोर्ट किया करें, बहुत जरूरी है ये. बिल्कुल बिल्कुल जी. बॉडी लैंग्वेज होती है और ये जो अंदाज होते हैं कपड़े पहनने के, ये जब ये अल्लाह ताला अल्लाह करे आप लोगों को मजीद तरक्की मिले. बहुत शुक्रिया जी. मुकद्दर और सानिया हमारे साथ मौजूद थी. ख़वातीन और हज़रात, मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskelze ODN reise nach Disney World zu sparen